اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام، اب اس محسن انسانیت کی شہادت کا ذکر ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات جناب رسول خدا کے نواسے ہیں، کہ جو حسین منی و انا من الحسین کے خالق ہیں۔ امام علی مقام نے ناظرین کرام صبح عاشور سے شام عاشور تک فقط لاشیں ہی لاشیں اٹھائے ہیں۔ میرا امام جو ہے وہ مظلوم امام ہے، مجبور امام نہیں ہے ناظرین کرام۔ اب جب تمام لوگ شہید ہو گئے تو اب امام علی مقام کی خود باری ہے۔ امام علی مقام یہ بات جانتے ہیں کہ اب جب وہ میدان میں جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات خیام میں موجود بیویاں بھی جانتی ہیں۔ ناظرین کرام سوچئے کہ شہادت امام حسین تو یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہی، لیکن رخصت امام حسین کتنا المناک ہوگا کہ جب امام خیام میں جائیں گے اور خیام میں موجود بیویوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ امام علی مقام خیام میں گئے، سب سے ملاقات کی، اپنی بیٹی اپنی شہزادی سے بھی ملاقات کی۔ اب امام خیام سے باہر آئے، امام نے دائیں دیکھا ہے، بائیں دیکھا ہے، پیچھے کھڑی بہن کو یہ احساس ہوا کہ شاید بھائی کی نظریں عباس کو ڈھونڈ رہی ہیں، شاید علی اکبر کو تلاش کر رہی ہیں یہ آنکھیں، کیونکہ جب بھی کوئی سوار جاتا تھا، کوئی جنگ پر جاتا تھا تو امام علی مقام اسے خود گھوڑے پر سوار کرتے تھے۔ حسین جب کہ چلے پادے دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رقاب توسن کو، ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام علی مقام اب جنگ پر جا رہے ہیں، اب امام علی مقام ہے اور سامنے لاکھوں کا مجمع ہے۔ امام نے جنگ کا آغاز کیا اور خوب آغاز کیا، امام نے جنگ کی، کمال جنگ کی۔ امام لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے فوج اشقیا تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، اے فوج یزید ارے تم نے میرے جواں سالہ علی اکبر کو شہید کر دیا، ارے تم نے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا، اے فوج یزید تم نے تو میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے۔ امام لڑتے جاتے تھے اور امام کا جلال ایسا تھا کہ فوج الامان الحفیظ کہتی بھاگتی دکھائی دیتی تھی، مگر اب حجت بھی تمام کرنی تھی۔ امام نے حجت تمام کر دی۔ امام علی مقام نے تلوار کو میان میں رکھ لیا۔ امام کا تلوار کو میان میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں واپس لپٹی، اور اس انداز میں لپٹی کہ گویا امام علی مقام پر چاروں جانب سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، ارے کوئی بھالا مار رہا تھا، اور ناظرین کرام جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا تو وہ کربل کی گرم ریت میرے مولا پر پھینک رہا تھا۔ شاید امام علی مقام جب تنہا رہے ہوں گے، جب حملے ہو رہے ہوں گے تو اپنی والدہ جناب فاطمہ کو یاد کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، ارے شبیر کی آتی ہے صدا، زخموں سے بدن چور ہو گیا اماں میرا، اپنی ابا آن کے ڈالو اماں، ارے گرم ریتی پر میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ امام علی مقام تنہا فوج اشقیہ سے لڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حرملہ نے ایک ایسا تیر امام کے سینے پر مارا کہ جو سینے سے نکل نہ سکتا تھا۔ امام نے اپنی پشت سے وہ تیر نکالا، اب امام علی مقام ذوالجناح کی پشت پر سوار نہ رہ سکے اور امام اب گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گئے، مگر لاشے حسین ابھی زمین پر نہ آیا تھا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ امام کے بدن پر اتنے تیر لگے تھے کہ امام علی مقام کا بدن ہوا میں معلق تھا۔ اب کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی امام کے قریب جائے اور چیک کرے کہ یہ کہ امام ابھی زندہ ہے۔
تو ایک شخص نے, ایک شقی القلب نے یہ کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے, یہ میں ابھی بتاتا ہوں. اس نے حکم دیا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا رخ خیام کی جانب کیا جائے. امام کا یہ سننا تھا کہ امام نے اپنی آواز کو بلند کیا کہا, اے فوج یزید, اے فوج بے حیا, تم ابھی میرے ہوتے ہوئے میرے خیام پہ حملہ کرو گے. امام تنہا تھے. ایک لعین امام کے قریب آیا, امام کی سینے پر سوار ہوا, داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا. ناظرین کرام, شہادت امام حسین ان اشعار کی صورت میں سماعت کیجئے گا, کیونکہ لفظوں میں وہ طاقت اب موجود نہیں رہی ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں کہ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا, اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا, سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا, غل شور مچا ہوا تھا غل, چراغ امامت ابھی بجھانا ہے, زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کر سنگ کسی نے جبی پہ مارا, کسی نے پہلو پہ برچی کا پھل مارا, ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا کا زیپر سنبھلنا مشکل تھا, علی و زہرا کو ارے رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گرتے نہیں تھے, گرایا جاتا تھا. لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا, پکارا غازی کو جب سر پہ گرز لگا, لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا, علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے, حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے, زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے, جو تیر سینے میں تھے وہ پشت سے نکل آئے, نکل کر پہلو سے پھر برچیوں کے پھل آئے. قرار کس طرح شہ کو ایک پل آئے, رقابے پیروں کی ابن علی کی چھوٹ گئیں, تمام پسلیاں سبت نبی کی ٹوٹ گئیں. رقم کیا ہے راوی نے یہ درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر, بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر. کہا غریب نے یہ رو کر, میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم, تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم. پڑا تھا دشت میں تنہا بطول کا بیٹا, حسین زندہ ہے کیا؟ ارے کسی نے شمر سے کہا. قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا, ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا. یہ سن کر شہ دلگیر اٹھ کر بیٹھ گئے, بہن کے نام پر شبیر اٹھ کر بیٹھ گئے. یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر, ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر, ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر. عجب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر, ارے ذرا سی بھی مروت نہ دکھائی ظالم نے. قصہ مختصر ناظرین کرام کے امام عالی مقام بھی شہید ہو گئے. نواسہ رسول کو یزیدی فوج نے بھوکا پیاسا قتل کر دیا. جب امام کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام کی سواری جب واپس خیام کی جانب آئی تو سکینہ نے ذوالجناح سے ایک سوال پوچھا. سکینہ نے کہا کہ اے ذوالجناح, اتنا بتا, میرے بابا کو پانی پلا کر مارا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ہی مار دیا؟ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین کہ جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس گلے کو کاٹ دیا ناظرین کرام جس گلے کو میرے نبی بوسہ دیتے تھے. اللہ حافظ.